الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح فرض کیے گئے ان لوگوں پر کہ جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی ہے، اور ان پر کہ جو بمشکل طاقت رکھتے ہوں فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا۔ پس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے ہی رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی ہے۔ اللہ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے اوپر سختی نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو جس طرح سے اس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ محترم احباب، سورت کی آیت نمبر 178 سے سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہوا، اور جس وقت دوسرے حصے کا پہلا درس میں نے دیا تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اب جو اگلا حصہ آ رہا ہے تو اس حصے کے اندر 7 مختلف چیزیں آئیں گی متفرق طور پر، جن میں سے میں نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ 9 امور انتظامیہ آئیں گے، اور ایک چیز یہ بھی ذکر کی تھی کہ 3 امور مصلحہ آئیں گے۔ اس سے پہلے 2 امور انتظامیہ گزر چکے ہیں، ایک قصاص کے متعلق اور دوسرا وصیت کے متعلق۔ تو 2 امور انتظامیہ کا بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر اللہ رب العزت نے امور مصلحہ میں سے ایک امر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ امر ہے روزہ۔
کل 3 امور مصلحہ ذکر کیے جا رہے ہیں، جن میں سے یہ پہلا ہے۔ اس کے بعد نماز اور حج، ان 2 کا ذکر آگے آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ امت مسلمہ کے لیے ابتدا میں ہر ماہ کے 3 روزے لازم قرار دیے گئے تھے۔ ہر ماہ کی، یعنی ہجری ماہ کی، ہجری تاریخ تو اگرچہ وہاں پر شروع نہیں ہوئی تھی، مہینوں کا تصور تو جاری تھا، تو ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ، ان کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھتے تھے، صحابہ کرام پہ بھی لازم تھے۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے 1 ماہ کے روزے متعین فرما دیے، رمضان کے روزے۔ اب وہ جو ایام بیض کے روزے ہیں، تو ان کے متعلق یہ ہو گیا کہ جو چاہے رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اب امت مسلمہ کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور اللہ رب العزت یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو اللہ رب العزت خاص طور پر ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کے اندر اللہ رب العزت شاید یہ تسلی بھی دینا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ والوں کو یہ نہ خیال کرو کہ تمہارے لیے کوئی زیادہ الگ سے کوئی دقت بنائی گئی ہے۔ روزے تو پہلے لوگوں پر بھی فرض رہے ہیں۔ عرب کا ماحول انتہائی گرم ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ بدل بدل کے مختلف موسموں میں آتا ہے، شدید گرم موسم میں بھی آتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ساتھ تسلی دی ہے کہ بہرحال کوئی بہت زیادہ بوجھ تمہارے اوپر نہیں بنایا جا رہا۔ صرف تمہیں کے اوپر تو فرض نہیں کیے گئے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں، بلکہ پہلی امتوں پر روزے کا تصور شریعت اسلامیہ کی نسبت زیادہ سخت بھی رہا ہے۔ ہمیں تو سحری کے وقت تک، صبح صادق کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ پہلی امتوں پر ایسا روزہ بھی رہا کہ بس رات کو شام کے بعد کچھ وقت کھا سکتے ہو، اس کے بعد اگلے روز شام کو ہی کھانا ہے۔ سارے دن کا روزہ جو ہے وہ بھی رہا ہے پہلی امتوں پر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی شریعت میں بھی روزے تھے، اور ان سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر شریعت کے اندر روزے کا کوئی نہ کوئی انداز، کوئی نہ کوئی تصور وہ موجود رہا ہے۔ روزوں کے ایام میں فرق ہو جائے، روزوں کے احکام میں فرق ہو جائے، روزوں کی تعداد میں فرق ہو جائے، یہ تو مختلف شریعتوں میں رہا، لیکن بہرحال روزے کا تصور کسی نہ کسی انداز میں وہ ہر شریعت میں رہا ہے۔ تو ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ دار ایک پورا مہینہ دن کے اوقات میں کچھ جائز چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ عام حالات میں کھانا پینا جائز ہے، روزے کی حالت میں اجتناب ہو رہا ہے۔ عام حالات میں دن کے اوقات میں بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے، روزے کے ایام میں دن کے اوقات میں ازدواجی تعلق سے رکنا ہے۔ تو جس وقت کچھ جائز چیزوں سے بھی بندہ اجتناب کر رہا ہے،
تو پھر فطری طور پر اس کو یہ سوچ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا مقدس مہینہ ہے جس کے اندر مجھے کچھ جائز چیزوں تک سے بھی روک دیا گیا، تو پھر میں ناجائز اور حرام کیوں کروں؟ تو بندہ اگر صحیح دل سے روزے رکھ رہا ہے نا تو پھر فطری طور پر وہ گناہوں سے بھی بچنے کا وہ اہتمام کرتا ہے۔ اور اگر ایک بندہ پورا مہینہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا رہے، نیکی کی طرف مائل رہے، اس کا رجحان نیکی کی طرف رہے، سچے دل سے وہ صحیح انداز میں روزے رکھ رہا ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس کے دل میں تقوی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے کردار کے اندر تقوی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایام معدودات، اللہ نے فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ پھر ایک تسلی کا انداز ہے کہ کوئی بہت بڑا بوجھ نہ سمجھ لینا، بس گنتی کے چند دن ہی تو ہیں۔ کتنے؟ 29 یا 30 ہیں۔ ایک مہینہ ہے رمضان کا، کبھی 29 کا ہو جاتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو جمع کے لیے یہاں پر صیغہ استعمال فرمایا ہے معدودات کا، تو یہ معدودات کا صیغہ جو ہے یہ عموماً یہ 3 سے 10 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جمع قلت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صیغہ یہاں پر یہ استعمال کیا ہے، حالانکہ روزے تو 3 سے 10 کے درمیان نہیں ہے، روزے تو 29 یا 30 ہے، تو یہ جمع قلت والا صیغہ استعمال کرنا اس کے اندر بھی مزید نرمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے 29-30 دن ہے لیکن کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں ہے۔ صیغہ بہت ہلکا استعمال کر کے تو اس کے ہلکے ہونے کا اظہار کر دیا کہ ایسے ہی ہے کہ چند دن ہی ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، 3 سے 10 تک کی گنتی کے درمیان جتنے کوئی تھوڑے سے دن ہوتے ہیں، تو یہ اگرچہ ہیں تو 29-30 لیکن رکھنا شروع کرو گے تمہیں پتہ بھی کوئی نہیں چلنا۔ رمضان کے آخر پہ کہو گے ابھی کل کی بات تھی کہ روزے شروع ہوئے، اللہ اللہ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر گنتی ہے دوسرے دنوں سے۔ یہ اللہ رب العزت نے مزید نرمی کر دی امت مسلمہ کے لیے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے، مریض ہے، رمضان کے اندر روزے رکھنے اس کے لیے مشکل ہو گئے ہیں، یہ رمضان کے کسی دن میں یا بعض دنوں میں اس کو سفر پہ جانا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سفر کے دوران میرے لیے روزہ مشکل ہے، تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ لازم نہیں کہ مریض چھوڑے، لازم نہیں کہ مسافر چھوڑے، اگر رکھنا چاہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آرام سے نبھا لوں گا تو مریض بھی رکھے، مسافر بھی رکھے، لیکن اگر چھوڑنا چاہے تو اجازت ہے، گنجائش ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ بعد میں رمضان کے بعد ان کی قضا رکھ لے گا، دوسرے دنوں سے وہ گنتی پوری کر لے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ کہ جو طاقت رکھتے ہوں اس کی تو وہ فدیہ دیں مسکین کو کھانا کھلانے کے۔ یہاں پر جو آیت مبارکہ کے ظاہری الفاظ ہیں ان سے مفہوم تو بظاہر یہ بن رہا ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ لوگ مسکین کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ادا کر دیں، بظاہر معنی تو یہ بن رہا ہے، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا فدیہ تو اس نے دینا ہوتا ہے، تو ظاہری لفظوں سے تو یہ بن رہا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے روزے کی تو وہ فدیہ دے دے۔ تو پھر مختلف مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیہ کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے، انہوں نے یہ کہا کہ یطیقونہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے تو یہ طعام و مسکین سے متعلق ہے کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ صدقۃ الفطر سے متعلق ہے آیت مبارکہ،
کہ روزے تو تم نے رکھ لیے، تمہارے اوپر فرض کیے گئے تھے، گنتی کے چند دن تھے، تم نے پورے کر لیے، اب جس کے اندر طاقت ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر بھی ادا کرے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ اس کا مفہوم ذکر کیا۔ ایک مفہوم یہ ذکر کیا گیا کہ پہلے جو ایام بیض کے روزے تھے تو یہ آیت مبارکہ ان سے متعلق ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے نا تو ایام بیض کے جو روزے ہیں وہ اب ختم ہو گئے، لیکن جس وقت وہ پہلے تھے بھی اب تو وہ صرف نفلی بن گئے، پہلے وہ واجب تھے، لیکن وہ واجب ہونے کے باوجود ان روزوں کے متعلق یہ مسئلہ تھا کہ یا روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ لو، مسکین مریض ہے مسافر ہے روزہ رکھے تو بہتر ہے، لیکن اگر روزہ نہیں رکھتا مریض یا مسافر روزہ نہیں رکھتا تو فدیہ دینا چاہے تو دے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا چاہے تو وہ زیادہ اولا ہے۔ ویسے تو 13، 14، 15 کا روزہ ہے، 13، 14، 15 میں اگر وہ بیمار ہو گیا باقی دنوں میں وہ گنتی پوری کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کوئی کرنا چاہتا تو خیر ہے، وہ روزہ کی قضا کرنے کی بجائے فدیہ دے دے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ ایام بیض کے روزوں سے متعلق ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے رمضان المبارک کا واضح تذکرہ آ رہا ہے، اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ساری آیات جو ہیں یہ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق ہی ہیں، نہ یہ صدقۃ الفطر سے متعلق قرار دینا ان کا مناسب ہے اس کا آیت کا، اور نہ جو ہے ایام بیض کے روزوں کے متعلق اس کو قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔ پھر بعض نے یہ کہا کہ یہاں پر یطیقونہ سے پہلے لا محذوف ہے، لا چھپا ہوا ہے، لا مقدر ہے، اور عبارت اصل میں یوں ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دے مسکین کو کھانا کھلانا، بعض نے یہ کہا۔ لیکن میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا مقدر کرنا تو بڑا خطرناک ہے، آج تم یہاں پر لا مقدر کرو گے، کل کو کئی لوگ کئی اور جگہ پر کہیں گے جی یہاں پر بھی لا مقدر ہے، یہاں پر بھی لا مقدر ہے، تو پھر کئی مسئلے جو ہے وہ بگاڑ کے رکھ دیں گے، تو اس لیے یہ تو مناسب کوئی نہیں۔ پھر بعض نے ایک اور توجیہ کی کہ یطیقونہ جو ہے یہ باب افعال ہے، اور باب افعال کے اندر ایک حمزہ ہوتا ہے، عطا کا اس کا ماضی کا صیغہ ہے اور یہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اور حمزہ کبھی کبھی سلب کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ حمزہ سلب کے لیے ہے، اور جب سلب کے لیے ہے تو پھر معنی نہ ہونے کا ہو جائے گا کہ جس میں طاقت نہیں، تو عطا کا یطیقو باب افعال سے اس کا حمزہ سلب کا بنا لو تو پھر معنی یہ بن جائے گا کہ جس میں طاقت نہ ہو وہ فدیہ دے دے مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور بعض نے یہ بات کہہ دی کہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، پہلے حکم تھا کہ قضا روزے رکھ لو اگر رمضان میں نہیں رکھ سکتے، بعد میں قضا رکھ لو اگر قضا نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دو، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اب روزے ہی متعین ہو گئے کہ روزے ہی رکھنے ہیں، تو یہ والا حصہ آیت کا منسوخ ہے۔ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر سب سے زیادہ بہترین بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ باب ہے عطا کا یطیقو والا باب افعال، اور باب افعال کا اندر ایک خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ باب افعال کا استعمال کئی دفعہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں اس کا کرنا بڑا مشکل ہو، تو یہاں پر یہ بمشکل جو ہے وہ طاقت رکھنے کے معنی میں ہے کہ جو کوئی بڑی مشکل سے نبھانے کی طاقت رکھتا ہے نا، جس کی تعبیر میرے والد محترم یوں کیا کرتے تھے کہ جو مر کے نبھا سکتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ پھر وہ اتنی تکلیف نہ کرے بلکہ وہ روزے چھوڑ کے فدیہ دے دے۔ تو یہ سب سے بہترین بات ہے
کہ یہاں پر باب افعال کی اس خصوصیت کا لحاظ کر لیا جائے کہ وہ بمشکل کے مفہوم میں آتی ہے، تو جو کوئی بمشکل روزہ رکھ سکتا ہو، جو بمشکل روزے کی طاقت رکھتا ہو، جو روزے کو مر کے نبھانے کی طاقت رکھتا ہو، تو وہ پھر اس کے لیے اتنا زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، بلکہ وہ مسکین کو کھانا کھلا لے۔ یہ جو فدیہ کا مسئلہ ہے نا، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ بوڑھوں کا ہے، لیکن عموماً ہم سے پوچھتے جوان ہیں۔ اکثر جوان جو ہے وہ تو مسئلہ پوچھتے ہیں، جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو میں کی فدیہ لواں؟ بھائی یہ فدیے کا مسئلہ بوڑھوں اور ضعیفوں کا مسئلہ ہے، یہ ایسے افراد کا مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں کہ جو روزے رکھ سکتے ہیں۔ جو قضا بھی رکھ سکتا ہے نا، اس کے لیے بھی قضا رکھنا ہی لازم ہے۔ یہ فدیے کا مسئلہ صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ ان کو اب قضا تک کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ قضا تک بھی ہم نہیں رکھ سکیں گے، ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ صبح و شام کا کھانا ہوتا ہے، اور فقہا نے اس کے بدلے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دینا اس کو بھی کافی شمار کیا ہے۔ اللہ واللہ۔ تو جو کوئی بمشکل نبھانے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ فدیہ دے مسکین کو کھانا کھلانے کا۔ پس جو کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، جو خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ٹھیک ہے فدیہ دے سکتے ہو، لیکن زیادہ بہتر روزہ رکھنا ہی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو وہی زیادہ بہتر ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس چیز سے بھی متعلق بنایا جا سکتا ہے کہ جو کھانا کھلانا ہے نا مسکین کو، تو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا یہ لازم ہوتا ہے شریعت کی طرف سے۔ جتنا بندہ خود کھاتا ہے نا عام حالات میں، اس طرح کا کھانا کھلانا یہ لازم ہوتا ہے۔ لیکن کوئی نیکی کرے زیادہ اپنی خوشی سے، اس کو زیادہ بڑھیا کھانا کھلا دے، بہت اعلیٰ کھانا کھلا دے تو اچھی بات ہے، تو یہ اس کے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ اور روزے کے متعلق بھی کہ خوشی سے تم روزہ ہی رکھو باوجود مشکل برداشت کرنے کے تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھو نا یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے، تو یہ کتاب بڑی برکتوں والی کتاب، جس مہینے میں یہ نازل ہوئی ہے وہ مہینہ بڑا برکتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی برکات رکھی ہیں، تو اتنا باعث برکت مہینہ ہے، تو پھر تمہیں چاہیے نا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے مقرر کیے ہیں تو پھر روزے رکھنے چاہیے۔ یہ کتاب اتنی عظمت والی ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، حق و باطل میں یہ فرق کرنے والی ہے۔ تو فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو یہی بہتر ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی ہے دوسرے دنوں سے۔ پیچھے بھی آیا ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہاں پر صرف منکم کا ایک اضافہ ہے، باقی آیت یہی ہے کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے اوپر دوسرے دنوں کی گنتی ہے۔ یہاں پر یہ دوبارہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اس کے اندر شاید حکمت یہ ہے کہ پہلے جس وقت وہ کہا کہ مریض ہے، مسافر ہے تم میں سے کوئی، تو دوسرے دنوں کی گنتی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ تاکیدات کی ہیں روزے کے متعلق۔ پہلی تاکید کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس میں بھی روزہ رکھنے کی تاکید ہو گئی۔ دوسری تاکید وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تیسری تاکید کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ تو یہ تین تاکیدات بھی ہوئیں۔ رمضان المبارک کے جو ہے وہ
اہمیت کا بھی تذکرہ ہوا. جب یہ سارا تذکرہ ہوا نا، اتنی تاکید سے بار بار روزے کا کہا گیا نا، تو اب ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ شاید پھر اب جب اتنی تاکید آ گئی ہے تو وہ جو پہلے مریض کو یا مسافر کو رعایت دی گئی تھی، شاید اتنی تاکید کے بعد تو وہ رعایت ختم ہو گئی ہو. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ رعایت ختم کوئی نہیں ہوئی. مریض کے لیے اب بھی وہی حکم ہے، مسافر کے لیے اب بھی وہی حکم ہے کہ اگر وہ اپنے لیے مشکل سمجھتا ہے تو وہ دوسرے دنوں کے لیے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا رکھ سکتا ہے. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ رب العزت نے پہلی تسلی دی تھی کما کتب علی الذین من قبلکم فرما کر کہ بھائی دیکھو صرف تمہارے اوپر ہی نہیں، پہلوں پر بھی تو فرض رہے ہیں. دوسری تسلی دی تھی ایام معدودات فرما کے. اب یہاں اللہ پھر ایک اور تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ کوئی تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے. اور اللہ نے تو دیکھو نا اور نرمی کر دی ہے کہ بیمار ہو، مسافر ہو تو روزے ان دنوں میں چھوڑ بھی سکتے ہو. تو جب اللہ نے شریعت کے احکام اتنے نرم رکھے ہیں، اللہ نے تو تمہارا ہر لحاظ سے خیال رکھا ہے، تو پھر تم کو بھی تو چاہیے نا کہ پھر تم بھی اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرو. تو تمہیں چاہیے کہ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ تم گنتی کو پوری کرو اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرو جس طرح اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے. اور تمہیں چاہیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اور شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور یہ روزہ بھی تو اللہ کی بندگی کا ایک انداز ہے. تو تمہیں چاہیے کہ روزے رکھو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.